بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، یقاتلون وہ اللہ کی راہ میں، یقاتلون لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، والذین کفروا اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یقاتلون وہ لڑتے ہیں، فی سبیل الطاغوت شیطان کی راہ میں۔ کس کی راہ میں؟ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ فقاتلوا تو اے مسلمانوں تم لڑو، جہاد کرو، اولیاء الشیطان شیطان کے مددگاروں سے، شیطان کے مددگاروں سے لڑو۔ ان کید الشیطان، قید کہتے ہیں مکر کو، فریب کو، ٹھیک ہے، دھوکہ بازی کو۔ ان بے شک کید الشیطان شیطان کا مکر، شیطان کا مکر، فریب، دھوکہ بازی، کان ضعیفا کمزور ہے۔ کیا ہے؟ تم ایمانی جذبے سے لڑو، تمہارے ایمانی جذبے کے آگے ان کا مکر کام کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر مسلمانوں کے جہاد کرنے کا، لڑنے کا ہدف، مقصد، اور کافروں کے لڑنے کا مقصد بیان کیا گیا کہ کافر کس لیے لڑتے ہیں اور ایمان والے کس لیے لڑتے ہیں، ان دونوں کے نظریات کیا ہیں، ان دونوں کے مقاصد کیا ہیں، ان دونوں کے جہاد کرنے کی وجوہات کیا ہیں، ان دونوں کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب آپ سرسری نظر سے دیکھیں تو جو مسلمانوں کا ہدف ہے، ایمان والوں کا ہدف کیا ہے، تو بتایا گیا کہ اس جنگ سے کافروں کی غرض کیا ہوتی ہے اور مسلمانوں کی کیا ہوتی ہے۔ اب جو کافر ہوتا ہے نا، کافر وہ مادی مقاصد کے حصول کے لیے لڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، بت پرستی کا بول بالا ہو، کفر کا بول بالا ہو، ٹھیک ہے، یا اپنے وطن اور اپنی قوم کی حمایت، پھر اسی طرح پیش نظر زمین اور مادی دولت، اسی طرح نام و نمود، اپنی بڑائی، دنیا میں بالادستی قائم کرنے کے لیے، کمزور ملکوں کی زمین اور ان کی معدنی دولت اور ان کے ہتھیار اور دولت لوٹنے کے لیے کون لڑتا ہے جی؟ کافر لڑتا ہے۔ یہ کافر کے مقاصد ہیں۔ اب اس کے برعکس جو مسلمان ہیں وہ کس لیے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، فرمایا جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ مادی دولت کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر وہ لڑتے ہیں تو ان کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، فرمایا وہ آخرت کے مقاصد کے لیے لڑتے ہیں کہ انہیں آخرت میں اجر ملے گا، آخرت میں اللہ کی بارگاہ کا مقام ملے گا، ٹھیک ہے، ثواب ملے گا، اس لیے لڑتے ہیں، اور ان کا نظریہ نہیں ہوتا جیسا کہ کفار کا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ایمان والے ہیں وہ کس لیے لڑتے ہیں؟ بت پرستی کو مٹانے کے لیے، کفر کو مٹانے کے لیے، شرک کو مٹانے کے لیے، ٹھیک ہے، اسی طرح آمریت جو اپنے استعمال کے لیے، مفاد کے لیے قائم کی جاتی ہے، اس کو مٹانے کے لیے، اسی طرح دوسروں کی زمین اور دولت پر قبضہ جو کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو غریبوں کو دوبارہ لوٹانے کے لیے، جس کا حق ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے آزاد کر کے سب لوگوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربہ سجود کرنے کے لیے جہاد کرتے ہیں، سارے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں، اس لیے مومن لڑتا ہے، بس، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح اگر وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے لڑتا ہے، کفار کے خلاف جہاد کے لیے اسلحہ حاصل کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہ جی توکل ہی کافی ہے، اللہ تے بھروسہ کافی ہے، تے اسلحہ کادے واسطے لیندے ہو؟ والا اسلحہ یہ لینا اسباب کو اختیار کرنا ہے، جیسا کہ ہمارے فوجی حضرات، سپاہی حضرات، ان کے پاس ہر طرح کے ہتھیار ہوتے ہیں، تو
تو کوئی ان سے کہ بھائی تم تو اللہ کو مانتے ہو، ایمان ہے تمہارے پاس، تو اسلحہ کیوں لیتے ہو؟ تو بھائی اسلحہ اس کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ اسباب کو پہلے اختیار کیا جائے، پھر اللہ پر توکل حاصل اس کو مضبوطی سے رکھا جائے۔ اب جو قرآن و حدیث کے اندر جیسا کہ آیت کی طرف دیکھیں تو کیا بیان کیا؟ فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، وہ اللہ کی کرنسی کے لیے نہیں لڑتا، بیرونی سازشوں کو استعمال کرنے کے لیے یا ان کو پورا کرنے کے لیے نہیں لڑتا۔ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ اور جو کافر ہیں یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ تو شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ کس کی راہ میں لڑتے ہیں؟ انہوں دا کام شیطانی، انہوں دے مقاصد شیطانی، ٹھیک ہے۔ پس فرمایا فقاتلو، اے مسلمانوں تم نے لڑنا ہے، کن سے؟ حکم دیا جا رہا ہے اولیاء الشیطان، یہ جو شیطانوں کے چیلے ہیں نا، کفر کے چیلے، شیطان اور گمراہ کرنے والوں کے جو چیلے ہیں، مددگار ہیں، ان کے خلاف تم نے کیا کرنا ہے؟ لڑنا ہے۔ کیوں کہ شیطان کا جو مکر ہے وہ مضبوط نہیں ہے، بلکہ کانا ضعیفہ، کمزور ہے۔ یہ آیت نمبر ہم نے 76 یہ سماعت کی۔ اب آئے حدیث کی طرف۔ جو لوگ جہاد کی طرف جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اللہ کے اور نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہیں، ان کو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے کیا اجر ملتا ہے؟ حدیث مبارکہ بخاری شریف کی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان نے فرمایا، یعنی حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرے راستہ میں جہاد کے لیے نکلا اور وہ شخص صرف مجھ پر ایمان رکھے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے نکلا، ٹھیک ہے، رسالت کے مشن کے لیے، نبوت کے مشن کے لیے، میری توحید کے علم کے لیے نکلا، فرمایا میں اس کا ضامن ہوں۔ میں اس کا کیا ہوں؟ ضامن ہوں۔ کہ کس طرح ضامن ہوں؟ اگر وہ شہید نہ ہوا، غازی بن کے لوٹ آیا، تو میں اس کو اجر عطا کروں گا، مال غنیمت بھی ملے گا اور ساتھ میں اپنی بارگاہ سے اس کو اجر بھی عطا کروں گا۔ اور اگر شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں۔ اگر میری امت پر، حضور نے فرمایا اگر میری امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں کسی لشکر میں شامل ہوئے بغیر نہ رہتا، ٹھیک ہے۔ بعض غزوات میں حضور داخل نہیں ہوئے جن کو سرایا کہا جاتا ہے، ان میں جناب والا صحابہ کو حضور نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ بے شک میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، بار بار حضور فرماتے رہے۔ یعنی اس قدر آقا علیہ السلام کی خواہش ہے جہاد کے لیے جانا۔ اب راہ جہاد میں جانا یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں کچھ لبرل ایسے ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، کچھ لفافہ اینکر ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں نام سن کے ہی، اور پتہ ان کو کیا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جہاد کا تو نام ہی نہیں ہے، یہ تو شدت پسندی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی یہ جو فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے، اس کا کیا جواب ہے پھر؟ ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کسی عبادت کے برابر ہے؟ کیا یہ ثواب کا کام ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، اس کی طاقت، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ دوسری مرتبہ سوال ہوا، پھر حضور نے فرمایا کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ تیسری مرتبہ جب سوال ہوا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو دن کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، اور اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور روزے اور نماز سے تھکے بھی نہ، جس کا اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ فرمایا یہی ثواب اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کو ملتا ہے۔ اور آج کے دور میں شدت پسند تو پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر شخص کا خاتمہ اس کے عمل پر کر دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا دار و مدار اس کے خاتمے پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا ہر شخص کا خاتمہ اس کے عمل پر کر دیا جاتا ہے،
ما سوا اس شخص کے کہ جو اللہ کی راہ میں سرحد پر پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جائے، جیسا کہ فوجی حضرات جانیں دے دیتے ہیں جی، تو فرمایا سرحد پر پہرا دیتے ہوئے فوت ہو جائے، اس کا عمل رکے گا نہیں بلکہ قیامت تک بڑھایا جاتا ہے، اس کا اجر بڑھتا ہی جائے گا یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک بہت بڑا فرمان ہے کہ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں جہاد کرتے ہوئے، ان کی بڑی شان ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سنن نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ شہید کو قتل ہونے سے صرف اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی شخص کو چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے، یعنی وہ کیڑی جو ہوتی ہے وہ کاٹے تو کتنا سا تکلیف ہوتی، ٹھیک ہے، اتنی تکلیف بس شہید کو ہوتی ہے، باقی وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے۔ فرمایا تمہیں جتنا چونٹی کے کاٹنے سے تکلیف ہوتی ہے نا، اتنی شہید کو ہوتی ہے۔ اور ایک بہت پیاری روایت ہے، معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جس مسلمان شخص نے اونٹنی کا دودھ دھونے کے وقت کے برابر بھی جہاد کیا، اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ وہ تو جو صحابہ کرام ساری زندگی جہاد ہی کرتے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگوں میں شامل ہوتے رہے، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی حنین، کبھی خندق، کبھی خیبر، ہیں جی، تو پھر یہاں تک کہ چلتے چلتے کربلا کا جب منظر آیا، مارکا آیا، تو امام حسین کے ساتھ بھی جنہوں نے اپنی جانوں کو پیش کیا، تو ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا یا اس کا خون بہا، جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا بہت زیادہ خون بہہ رہا ہوگا، اس کی یہ نشانی ہوگی، جب اس کا خون بہہ رہا ہوگا تو خون کی اپنی سمیل ہوتی ہے، لیکن جو شہید ہوگا سمیل نہیں آئے گی، بلکہ فرمایا جو اس کا رنگ ہوگا خون کا، شہید کا، وہ زعفران کا رنگ ہوگا، اور اس سے جو خوشبو آ رہی ہوگی وہ مشک کی آ رہی ہوگی، ہے تو شان اس شان سے اٹھے گا، بتایا جائے گا یہ حضور کی امت کا شہید آ رہا ہے۔ تو ایسے نہیں فرمایا حضور نے کہ میں زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، میں زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، میں زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں، اس لیے تو فرمایا کہ شہید کو مردہ نہ کہو۔ تمہیں کیا معلوم، تمہیں تو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے مزے کر رہا ہے، وہ کتنی نعمتیں جناب والا جنت کے اندر حاصل کر رہا ہے۔ تو ایک بڑا آخری روایت ہے بڑی پیاری، ابو قتادہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ اور اللہ پر ایمان لانا یہ بہت بڑی افضل اعمال ہے، بہت ہی، اللہ پر ایمان لانا اور جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ، حالانکہ تم صبر کرنے والے ہو، ثواب کی نیت سے جہاد کرنے والے ہو، ٹھیک ہے، اور آگے بڑھ کر وار کرنے والے ہو، پیچھے ہٹنے والے نہ ہو، یہ بیان کر کے حضور نے فرمایا اب بتاؤ تم نے کیا کہا تھا؟ تو کہنے لگا حضور اگر میں جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے اس کے بدلے میں میرے گناہ مٹ جائیں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بشرطے کہ تم صبر کرنے والے ہو، تمہاری نیت بھی ثواب کی ہو، اور آگے بڑھنے والے ہو، پیچھے ہٹنے والے نہ ہو، تمہارے قرض کے علاوہ سارے گناہ ختم کر دیے جائیں گے، ایک قرض باقی رہتا ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرض جو ہے وہ کتنا جناب والا اہم معاملہ ہے، کہ یہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے، شہید کو بھی معاف، لوگ یہاں لاکھوں روپیہ کھا جاتے ہیں اور ڈکار بھی نہیں لیتے، ہاں جی، بھول جاتے ہیں ایک دم، تو یہ شہید کو بھی معاف نہیں، حالانکہ شہید کی کتنی شان ہے کہ ایک قطرہ خون کا گرے گا، گرنے سے پہلے پہلے اللہ گناہ معاف کر دے گا اس کے، لیکن کہا کہ قرض اس کو بھی معاف نہیں ہے، قرض کس کو بھی جو عذاب دینا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آج کے درس میں جہاد کرنے والوں کی شان بھی بیان کی گئی، اور جو جہاد کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں ان کے اہداف اور مقاصد کیا ہوتے ہیں، یہ آج کے درس میں بیان کیا گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ